میرا شوہر عثمان جب کام پر چلا جاتا تو میرا سسر باپ کی طرح میری دیکھ بھال کرتا۔ میرا سسر خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتا، جسے کھانے کے بعد میں سو جاتی تھی۔ ایک روز دوپہر کا کھانا کھائے بغیر میں سو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے چہرے پر کوئی ہاتھ پھیرنے لگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنے سسر پر شک سا پڑا تو میں سونے کا ڈرامہ کرنے لگی تو اچانک میری روح لرز گئی۔ میرے کمرے میں تو میرا سسر۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ BA کرنے کے بعد میں نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے امی نے فیصلہ کیا کہ اگر مزید نہیں پڑھنا تو شادی کر کے اپنے گھر جاؤ۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، 2 بڑے بھائی اور 2 مجھ سے چھوٹے بھائی۔ چاروں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ امی ابو کی بھی لاڈلی تھی۔ ہمارا گھرانہ مالی طور پر بھی خوشحال تھا۔ میرے شوہر عثمان بیٹے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے سسر فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ عثمان ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہترین علاقے میں ان کا ایک اور بھی گھر تھا جس کا ٹھیک ٹھاک کرایہ آتا تھا۔ میرے سسر کی پینشن بھی آتی تھی۔ میرے گھر والوں کو یہ رشتہ اچھا لگا۔ یوں میں بیاہ کر عثمان کے گھر آ گئی تھی۔ گھر بہت شاندار اور بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہمارا بیڈ روم بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ سسر کا کمرہ الگ تھا اور ڈرائنگ روم بھی تھا۔ گھر کی چھت پر بھی ایک اسٹور روم بنا ہوا تھا جس میں فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ میرے جہیز کے سامان کی وجہ سے پرانا فرنیچر اوپر رکھ دیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی عثمان نے اپنی باتوں سے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ بلا شبہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں بھی خوبصورت چہرے اور سراپے کی مالک، میرے بال بھی بہت گھنے اور سیاہ تھے۔ مجموعی طور پر میں ایک حسین لڑکی تھی۔ ہماری جوڑی کمال کی تھی۔ شادی کے بعد پہلی صبح عثمان ابھی سو رہے تھے۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ سوچا تھا کہ میری آؤ بھگت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے تو خود ہی چائے بنا لوں۔ میں باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے میرے سسر جوس پی رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، کہنے لگے، آؤ بیٹی، اس گھر میں آج تمہارا پہلا دن ہے۔ تمہاری ساس ہوتی تو تمہارے لیے ناشتہ بناتی، اس لیے اب میں تمہارے لیے بہت اچھا سا ناشتہ بناتا ہوں۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی۔ آپ بتائیے آپ کیا کھائیں گے؟ میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا اور میرے لیے بہت اچھا ناشتہ بنا لائے۔ ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ میری جھجک بھی دور ہو گئی۔ وہ بہت تھے۔ شام کو ہم امی کی طرف چلے گئے، وہاں سے رات کو ڈنر کے بعد واپس آئے۔ گیٹ کی چابی ہمارے پاس بھی تھی۔ میرے سسر سو چکے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں ہی میں نئے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ میرے گھر والے بہت مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی کو بہت اچھا سسرال ملا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے۔ 2 ہفتے کے بعد واپس آئے۔ ہمارے آنے پر میرے سسر بہت خوش تھے۔ اتنے دن اکیلے جو رہ رہے تھے۔ عثمان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تو وہ آفس جانے لگے۔ میں نے گھر مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ عثمان صبح 9 بجے آفس جاتے تھے۔ میں ناشتہ بنا کر ان کی تیاری میں مدد کرتی۔ ان کے جانے کے بعد اپنا اور سسر کا ناشتہ تیار کرتی۔ سسر صبح سویرے واک کے لیے چلے جاتے تھے، وہاں سے آ کر لیٹ جاتے اور 10 بجے ناشتہ کرتے تھے۔ واک کے بعد وہ پہلے جوس پیتے تھے۔ ناشتہ کرنے اور اخبار پڑھنے کے بعد وہ لان میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے اور اس دوران میں صفائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کا کام کر لیتی، ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھتی رہتی۔ دوپہر گھر میں ہم صرف 2 ہی ہوتے تھے، اس لیے ہلکا پھلکا لنچ کرتے، البتہ رات کو کھانے پر اہتمام ہوتا۔ لنچ کے بعد سسر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے، میں بھی آرام کرتی اور 5 بجے خود تیار ہو کر چائے وغیرہ بنا لیتی۔ عثمان آتے تو ہم دونوں اکٹھے چائے پیتے۔ رات کے کھانے کے بعد سسر واک کے لیے نکل جاتے، میں کچن سمیٹتی، پھر میں اور عثمان صبح ناشتے کے لیے سامان وغیرہ لینے قریبی اسٹور پر چلے جاتے۔ رات کو میں سسر کو 1 گلاس دودھ دے کر اپنے بیڈ روم میں آ جاتی تھی۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ محبت کرنے والا شوہر اور خیال رکھنے والا سسر تھا۔ سسر اکثر کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔
ہم فلم دیکھتے، اس پر تبصرہ کرتے۔ عثمان خوش تھے کہ میں اس کے والد کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ ابھی ہمارا بچے کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ میں کہتی تھی کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے، مگر عثمان کا خیال تھا کہ وہ بچے کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں بھی ان کے خیال سے متفق تھی۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ سسر کا تھا۔ بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سسر نے مجھے اور عثمان کو تحفے کے طور پر 50,000 روپے دیے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے گفٹ خرید لیں۔ سارا انتظام بھی انہوں نے کیا تھا۔ اس تقریب میں عثمان کے عزیز رشتہ دار، میرے میکے والے اور دوست احباب سب شامل تھے۔ وہ نومبر کا خوشگوار موسم اور مہینہ تھا۔ عثمان نے مجھے سرخ اور سبز رنگ کی بنارسی ساڑی اور گولڈ کا سیٹ دیا تھا۔ مہمان آنے میں ابھی دیر تھی۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ عثمان میرے لیے گجرے لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ساڑی کو استری کر کے بیڈ پر پھیلا رکھا تھا اور میں ہیئر ڈرائر کے ساتھ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ عثمان کی خواہش تھی کہ میں تقریب میں دلہن سی نظر آؤں، اس لیے میری تیاری بھی ویسی ہی ہو رہی تھی۔ میں گنگناتے ہوئے اٹھ رہی تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہے۔ میں سمجھی عثمان آئے ہوں گے۔ دروازے پر میرے سسر کھڑے تھے۔ میں چند لمحے تو ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی۔ تیزی سے سائڈ پر پڑا تولیہ اٹھا کر اپنے اوپر پھیلایا۔ سسر چند لمحے حیران کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ گئے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اتنے میں عثمان آ گئے۔ وہ تیاری میں میری مدد کرنے بھول چکی تھی۔ سالگرہ بہت شاندار رہی تھی۔ سب نے ہمیں بہت خوبصورت تحائف دیے تھے۔ چند دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ سسر بہت چپ چاپ رہنے لگے ہیں۔ عثمان نے انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر 2-4 دن بعد وہ پہلے کی طرح ہو گئے اور گھر میں اب وہی روٹین تھی۔ سارا دن گھر کا کام کر کے سسر سے گپ شپ کرتے گزر جاتا، مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ سسر مجھے اکثر بہت غور سے دیکھنے لگے تھے، لیکن جب میں متوجہ ہوتی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے۔ میں کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو میں نے سوچا لان بہت گندا ہو رہا ہے، اسے دھو لوں۔ میں پائپ لگا کر دھونے لگی۔ اس وقت سسر سو رہے تھے، اس لیے میں سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ میرے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ میں گنگنا رہی تھی کہ اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سسر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ میں دوپٹے کے بغیر تھی اور کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چپک رہے تھے۔ میں نے صوفے پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ مجھے ایک دم ہی احساس ہوا کہ سسر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہیں، جو ایک باپ کے ہرگز نہیں تھے۔ عورت کو اللہ نے ایسی حس دی ہے جو وہ سامنے والے مرد کی نظروں کو پہچان جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر خود ہی اپنے آپ کو دلاسا دے دیا کہ مجھے ایسی ویسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ پانی میں بھیگنے سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ عثمان گھر آئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر مجھے چائے بنا کر دی۔ میں دوائی کھا کر دوبارہ سو گئی تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے عثمان نے مجھے جگایا اور آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے آفس چلے گئے۔ دوائی کی وجہ سے میں غنودگی میں تھی، ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ غنودگی میں مجھے پتہ نہیں میں کتنی دیر سوئی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تو کوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بند ہوتی آنکھوں میں مجھے سسر کا چہرہ نظر آیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ دوپہر کو عثمان آفس سے آ گئے تھے اور مجھے ڈبل روٹی کے ساتھ چائے دی تھی۔ شام کو وہ مجھے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اب بخار کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے دن میری طبیعت کچھ بہتر تھی۔ پھر بھی سسر نے خود کھانا بنا کر عثمان اور مجھے دیا تھا۔
عثمان چھٹی کرنا چاہتے تھے مگر سسر نے انہیں زبردستی آفس بھیج دیا۔ میں نے دوائی نہیں کھائی کیونکہ دوائی کھانے سے مجھے بہت غنودگی ہو جاتی تھی۔ میں لیٹی رہی۔ 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ سسر میرے بستر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھک کر اپنے گال پر رکھ لیا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں سسر کی نیت کو سمجھ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہو، وہ ہمدردی سے بولے۔ میں دیکھ رہا تھا اب تمہیں بخار ہے یا نہیں، تمہیں بھوک لگی ہے، کچھ بنا لوں، وہ کہہ رہے تھے، اور میرا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ پھر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اندر دروازے کو کنڈی لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہستی بستی زندگی پر ایک ایسا سایہ پڑا تھا۔ میں رو رو کر خدا سے فریاد کرنے لگی تھی۔ یہ مرد کی فطرت ہے، جب تک اس کی نیت چھپی رہے اس میں کچھ جھجک رہتی ہے، مگر جب نیت کھل جائے تو وہ اور بے باک ہو جاتا ہے۔ سسر کو بھی جب یہ اندازہ ہوا کہ میں ان کی نیت بھانپ گئی ہوں تو وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اپنے گھر کا کام کاج کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ سسر بہانے بہانے سے میرے ارد گرد رہتے، میرا ہاتھ پکڑ لیتے تو کبھی گزرتے ہوئے میری کمر کو چھو لیتے تھے۔ میں لرز کر رہ جاتی۔ یہ صورتحال میں نہ عثمان کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو۔ عثمان کبھی بھی اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات پر یقین نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا تھا مجھے گھر سے نکال دیتے۔ خوف کے مارے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ دن بدن میں اندر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ رنگ زرد ہوتا گیا تھا۔ امی کے گھر جاتی تو وہ پوچھتی کہ کیا بات ہے، عثمان تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ میں انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی۔ عثمان پوچھتے تو تھکاوٹ کا بہانہ کر دیتی۔ اس مسئلے سے نجات کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف سسر میری خاموشی کو میری کمزوری اور بے بسی سمجھ رہے تھے۔ وہ موقع ملتے ہی ایسے بے معنی جملے بولتے کہ میں شرم سے کٹ کر رہ جاتی، مگر میں چہرے کو چھپائے رکھتی تھی۔ ایک شام عثمان آفس سے آئے تو کہنے لگے میرے 2 سوٹ نکال کر اور ضروری سامان بریف کیس میں رکھ دو، میں 2 دن کے لیے فیصل آباد جا رہا ہوں۔ آفس والے مجھے ایک ضروری کام سے بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میں خوف زدہ ہو گئی اور میں نے بہت کوشش کی کہ عثمان نہ جائیں یا پھر جاتے ہوئے مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں، مگر عثمان کے پاس ٹائم کم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابو تمہیں صبح چھوڑ آئیں گے اور میں واپس آ کر تمہیں لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر میں چپ رہ گئی۔ عثمان چلے گئے۔ میں نے کھانا بنایا۔ سسر کو کھانا کمرے میں دے کر میں نے برتن وغیرہ سمیٹے اور طبیعت کی خرابی کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں سو گئی۔ اچانک دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی اور میں ڈر کر اٹھ گئی۔ شمائلہ دروازہ کھولو، میرے سینے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ باہر سے سسر کی کرب انگیز آواز آئی۔ میں سب کچھ بھول کر دروازہ کھولنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ سسر کی کوئی چال نہ ہو۔ میں رک گئی۔ وہ دروازہ کھٹکاتے رہے، ہار کر شاید واپس چلے گئے تو میں نے سکون کی سانس لی۔ کچھ دیر بعد میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ میں تھی، بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ میں چائے بنانے لگی تھی کہ اچانک سسر نے پیچھے سے آ کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور گالی دیتے ہوئے بولے تھے، کب تک مجھ سے بچو گی؟ میں تو ان کے منہ سے گالی سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے پوری قوت سے اپنے آپ کو چھڑایا تھا اور کچن سے بھاگ کر باہر آ گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں گھس جاتی انہوں نے مجھے پیچھے سے کب تک بچو گی؟ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑایا تھا۔ ادھر ادھر بھاگنے لگی تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرے قریب آ چکے تھے۔ اب میں صوفے کے گرد بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں آگے ہوئی تو انہیں جھٹکا لگا تھا۔
اور وہ تھک چکے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئے۔ درمیان میں ٹیبل پڑی تھی، ان کا سر اس سے ٹکرایا تھا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گئے تھے۔ ان کے سر سے خون کا جیسے فوارہ نکلا تھا۔ میں کھڑی تھی جبکہ وہ بالکل بے سدھ پڑے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، بال ٹھیک کیے اور باہر کا دروازہ کھول کر ہمسائے کے گھر زور زور سے دستک دینے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر آئی تو باہر سسر گرے ہوئے تھے، شاید باہر سے آئے تھے، چوٹ لگ گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تھی۔ سسر کو ہسپتال پہنچا دیا گیا مگر وہ مر چکے تھے۔ عثمان کو اطلاع دی گئی، وہ پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ ان کی حالت دیکھنے والی نہ تھی، ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، باپ بھی چلا گیا۔ وہ رو رہے تھے اور میں اپنے دکھ کو رو رہی تھی۔ اور پھر سسر کی تدفین ہو گئی۔ تمام عزیز رشتے دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ میں عثمان کو سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگی تھی۔ ان کا صدمہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ آخر 10 دن گزر گئے۔ عثمان کو ان کے آفس کے دوست زبردستی آفس لے گئے۔ میں اب اندر سے بہت خوف زدہ تھی، اس احساس جرم سے بے حال ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ عثمان اب مکمل طور پر سنبھل چکے تھے اور ابھی انہیں میری فکر رہنے لگی۔ انہی دنوں مجھے ماں بننے کی خبر بھی ملی تھی۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اکثر خواب میں سسر نظر آتے تھے تو میں چیخ مار کر اٹھ جاتی۔ ڈاکٹر نے عثمان سے کہہ دیا، آپ کی بیوی اگر اسی طرح ٹینشن لیتی رہی تو آپ ہونے والے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عثمان یہی سمجھ رہے تھے کہ مجھے سسر کی وفات کا دکھ ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے آپ کو سسر کی مجرم سمجھ رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں تھانے چلی جاؤں اور اقرار جرم کر لوں۔ پھر عثمان نے مجھے امی کے پاس بھیج دیا۔ میرا دل سنبھل چکا تھا۔ امی کے گھر آ کر میں ویسے ہی گمسم سی راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخنا چلانا اور پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ میرے ماں باپ میری حالت پر پریشان تھے۔ ایک دن میں لون میں بیٹھی تھی اور بے دھیانی میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہی ایک فلم چل رہی تھی کہ مجھے پکڑنا، میرے پیچھے بھاگنا اور پھر گر جانا۔ میرا دل متلانے لگا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں گئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر روتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کر خدا سے سکون کی دعا مانگنے لگی۔ روتے روتے وہیں سو گئی تھی۔ اگلے روز میری ایک دوست کی آمد ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جو روحانی اور نفسیاتی مسائل کا حل بتاتے تھے۔ میں نے سہیلی کے دیے ہوئے فون نمبر پر ان سے رابطہ کیا اور ملنے کی اجازت لی۔ انہوں نے اگلے دن دوپہر کو آنے کا کہا تھا۔ اگلے دن میں نے امی سے ضروری شاپنگ کا بہانہ کیا اور ان کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اپنا سارا جسم اور آنکھوں کے سوا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ میں نے تعارف کروایا تو انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جی بیٹی فرمائیے، آپ جس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ میں خاموش رہی تو کہنے لگے، آپ تسلی سے بلا جھجک اپنا مسئلہ بیان کریں، اس کمرے سے کوئی بات باہر نہیں جائے گی۔ میں نے ہمت کی اور انہیں شروع سے ہر بات بتانے لگی، اپنی شادی، اپنا رہن سہن، عثمان اور سسر کی عادتیں اور وہ بھیانک حادثہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ سر جھکائے سنتے رہے۔ میری بات ختم ہو گئی تو وہ بھی کتنی دیر خاموش رہے۔ پانی کا ایک گلاس میری طرف بڑھایا اور بولے، بیٹی پانی پی لو۔ میں پانی پی کر ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے سے میرا جسم بھی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹی جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور آپ کا زیادہ ہے۔ جی میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں جگہ سمجھتی تھی، شوہر کا باپ ہونے کے ناطے ان کا احترام کرتی تھی۔ یہی تو آپ کی غلطی ہے بیٹا، ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں جہاں ہر چیز کی حد مقرر کی گئی ہے وہاں ہر رشتے کی بھی حد مقرر ہے۔ سسر، دیور، جیٹھ وغیرہ بھی نامحرموں میں آتے ہیں، بلکہ دیور کو تو بھابھی کی موت کہا گیا ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے، آپ اس گھر میں بہو بن کر گئی تھی، ظاہر ہے آپ کی ساس نہیں تھی اور آپ کو ہی اپنے سسر کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا، مگر اس چکر میں آپ ان اخلاقیات اور حدود کو بھول گئی جو ہمارے دین نے مقرر کی ہے۔
آپ بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے پھرتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتی تھی، ہنسی مذاق بھی کر لیتی تھی، بے دھڑک ان کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں کوئی خرابی تھی، آپ تو ایک بیٹی کا فرض نبھا رہی تھی، مگر شیطان ہر لمحہ انسان کی طاق میں رہتا ہے، کب کسے بہکا دے۔ اگر اس دن آپ اپنا کمرہ بند کر کے تیار ہو رہی ہوتی تو آپ کے سسر کبھی بھی کمرے میں بلا اجازت نہ آ سکتے تھے۔ آپ نے خود شیطان کو موقع دیا، اور پھر جب ان کی نیت کھل گئی تھی تو ضروری تھا آپ اپنی والدہ کو اعتماد میں لے لیتی، مگر آپ خود ہی اندر گھٹتی رہی، اور آپ کی خاموشی نے انہیں حوصلہ دے دیا۔ اگر آپ سختی سے انہیں یہ باور کروا دیتی کہ آپ ان کی حرکات اپنے گھر والوں کو یا عثمان کو بتا دیتی تو شاید وہ ڈر جاتے، مگر تقدیر کا لکھا ہوا کون ٹال سکتا ہے، ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ بیٹی، ہم نے ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی روایات کو بھلا دیا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ کو ضرور آپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ نے سسر کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا ہے، آپ کو چادر لے کے سسر کے سامنے آنا چاہیے تھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی، مگر ایک فاصلے پر رہ کر۔ اس طرح وہ بھی آپ کا مزاج سمجھ جاتے اور گریز کرتے۔ آپ نے خود انہیں بے باکی کا موقع فراہم کیا۔ میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے فاصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ اب آپ اپنے دل سے احساس جرم نکال دو، قرآن پاک پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اب اپنے شوہر کو یہ سب بتا کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بات کا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے افشا کرو۔ خدا سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگو اور اپنے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لو۔ آپ نے اپنے سسر کو نہیں مارا، وہ خدا کی رضا سے اس حادثے کا شکار ہوئے، اور خدا نے ان کا اور آپ کا پردہ رکھا ہے، تو اسی میں بہت بڑی بات ہے۔ خاموش رہو، خدا سے معافی مانگو اور ان کی بخشش کی دعا کرو۔ اس دن میں ان بزرگ سے مل کر واپس آئی تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے خدا سے معافی مانگی، اپنے آپ کو چادر میں رکھنے کی عادت ڈال دی، پردہ کرنے لگی۔ جب خدا نے مجھے بیٹی دی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق